سامعین اکرام السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا ایک تاریخی عنوان بغور سماعت کیجیے۔ بن بیاہی لڑکیوں کے مسائل، ذمہ دار کون؟ ممبر و محراب سے کی جانے والی نصیحتیں بے اثر کیوں؟ ہمارا معاشرہ اس وقت بن بیاہی لڑکیوں کے مسائل سے دوچار ہے۔ بالخصوص غریب طبقے سے لے کر اوسط درجے کے لوگ اس مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں۔ اپنے خاندانوں، پڑوسیوں اور دوست احباب کے گھروں کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جن میں لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی نہ ہو۔ ان میں کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنی شادی کے انتظار میں بڑی عمر تک پہنچ چکی، جن کے سروں میں چاندی کا ظہور ہو چکا۔ گزشتہ 30-40 سال قبل بھی یہ مسائل تھے، لیکن آسانی سے حل ہو جایا کرتے تھے، جبکہ معاشی لحاظ سے خاندانوں، پڑوسیوں اور دوست احباب بہت کمزور تھے۔ لیکن مالدار لوگ اپنے دل میں عزیز و اقارب اور غربا و مساکین کا بہت زیادہ پاس و خیال رکھتے تھے۔ اس طرح بن بیاہی لڑکیوں کا اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا کہ آج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے عرب ممالک کے دروازے جب کھولے تو ہمارے معاشرے کا رنگ ہی نہیں بلکہ ڈھنگ بھی تبدیل ہو گیا۔ یعنی 40 برس قبل جو معیار زندگی، طرز معاشرت تھا، اس میں نمایاں تبدیلی محسوس کی جانے لگی۔ تقسیم ہند کے بعد سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند ہوتے چلے گئے اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں، جن میں بڑی بڑی کوٹھیاں اور دیوڑیوں سے لے کر عام رہنے کے مکانوں تک بڑے بڑے سیٹوں کے پاس اول تو رکھ دیا، پھر دھیرے دھیرے انہی کے ہاتھوں لاکھوں روپے کی جائیدادیں کوڑیوں میں فروخت کر دیا۔ لیکن اللہ نے جب ان کی نئی نسل کو خلیجی ممالک میں روزگار مہیا کر دیا تو ان کی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی، اور اس نئی نسل نے باہر ممالک میں اتنی محنت و مشقت کی کہ اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ خود ملک کو فارن ایکسچینج ملا، وہیں ان لوگوں نے اپنے بڑوں کی فروخت شدہ جائیدادوں کو کئی گنا اضافہ رقم دے کر واپس حاصل کر لیا۔ ایسی مثالیں ہمیں بہت ملتی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے پرانے مکانات کی تعمیر جدید کر چکے ہیں۔ کچے مکانوں کی جگہ شاندار بنگلے تعمیر کیے گئے۔ جہاں پر نئی نئی بستیاں بنی، وہاں بھی باہر کی محنت شاخہ کے ذریعے کمائی ہوئی دولت سے اچھے مکانات تعمیر ہوئے۔ ایک اور تبدیلی یہ محسوس ہوئی کہ یہاں کے رہنے بسنے والوں کا تعلیمی شعور بھی جاگا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر و انجینئرز کی ایک قابل لحاظ تعداد ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا گیا تو پھر یہی دولت اچھے معاشرے کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ دولت ہمارے لیے ایک آزمائش بنی ہوئی ہے۔ جب معاشرے کے دولت مند لوگ اپنی زندگی میں اعتدال کا دامن چھوڑتے ہیں تو ان کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی ان کی نقالی میں اپنے چادر سے زیادہ پیر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاندان کے فلاں صاحب نے اپنی لخت جگر کی شادی میں اتنے لاکھ نقد دیے، بھاری جہیز دیا، بڑے شادی خانوں میں کھانے کا انتظام کیا، وغیرہ وغیرہ۔ جب دولت مندوں کی یہ تصویر عام لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ان کے اندر بھی لالچ پیدا ہوتا ہے اور لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کیے جانے لگتے ہیں۔ جو لوگ ان کی خواہشات کو پورا کرنے تیار ہوئے، ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ لیکن اس کے پیچھے کئی مسائل وجود میں آئے، جس کی بنا پر اوسط طبقہ اور غریب طبقہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ ان کی لڑکیاں اٹھنا پہاڑ اٹھنا جیسا ہو گیا۔ جوڑے گھوڑے کی لعنت اتنی جڑ پکڑ لی ہے کہ معمولی آدمی بھی بغیر لین دین یا کم جہیز پر ہرگز تیار نہیں۔ لوگوں کی مانگ کو پورا کرتے کرتے لڑکیاں والے اپنے گھروں کو تو فروخت کر رہے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ان کا تو اور بھی برا حال ہو گیا۔ بعض غریب لڑکیاں اپنی بیاہ کا بندوبست کرنے کے لیے مختلف کارخانوں کا رخ کرتی ہیں تاکہ محنت مزدوری کر کے کچھ رقم جمع کر لی جائے، لیکن اکثر موقع پر مالکین ان بے بس و نادار لڑکیوں کا استحصال کرتے ہیں۔ دلہوں کے ہراج میں بڑھ چڑھ کر بولی دینے والا وہ دولت مند طبقہ
تھوڑا اس منظر کو اپنی آنکھوں میں لائے اور سوچے کہ جب محلے کے کسی امیر گھرانے کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہو اور اس کی بارات بڑی دھوم دھام سے آتی ہو تو ان بن بیاہی لڑکیوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہوگی کہ کاش ہمارے والدین کے پاس بھی اتنی رقم ہوتی کہ ہمارے لیے بھی عقد نکاح اور دلہن بننے کا انتظام ہو جاتا۔ دوسری جانب بے بس ماں باپ اپنی غریبی کا رنج و غم اپنے سینوں میں لیے تڑپ کر رہ جاتے ہیں۔ اس طرح ان نادار لڑکیوں کے دل سے نکلی ہوئی اور ان کے دل کی تڑپ مالدار لوگوں کے ضمیر کو جگانے کے لیے کافی نہیں۔ جلوس، جلسے اور وعظ و نصیحت کی محفلوں میں اور مسجد کے ممبر و محراب کے موقع پر موقع دین کی باتیں بیان کی جاتی ہیں اور گھوڑے جوڑے اور جہیز کی لعنت پر بھی لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ لوگ اصلاح حال پر توجہ نہیں دیتے۔ دولت مند لوگ کم سے کم شادی بیاہ کے معاملے میں تو سادگی اختیار کریں، بے جا رسومات سے پرہیز کریں، بیاہ کے موقع پر لڑکوں کو رشوت دینا بند کریں۔ ہر انسان کی دولت میں دیگر بندوں کا بھی حق بنتا ہے، لہٰذا دولت مند شخص اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کر رہا ہو اسے چاہیے کہ اپنے خاندان یا پڑوسی پر بھی ایک نظر ڈالے کہ کون کون لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہیں، پھر ان میں سے کسی ایک لڑکی کی شادی بیاہ کا بندوبست کرے۔ یہ کام بہت آسان ہے جو کہ بیجا رسموں اور اسراف سے بچتے ہوئے تھوڑی کفایت شعری سے کام لیا جائے تو ہمارے خاندانوں میں بہت سی بن بیاہی لڑکیوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھاڑ دے گا اور ہمارا معاشرہ گناہوں کے دلدل میں اترتا چلے جائے گا جس کی جواب دہی ضروری ہوگی۔ ہمارے مذہبی رہنما اور چندے خور مدرسے کے مالکین مسجد کے ممبر اور بڑے بڑے جلسوں سے شادی بیاہ کی تقاریب میں بے جا اخراجات پر روک لگانے اور لین دین کی لعنت سے بچنے کی خوب سے خوب تر نصیحتیں کرتے ہیں، مگر افسوس کہ وہ بولتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ مسجد کے باہر آتے ہی اور جلسے سے نکلتے ہی ان کی تقریریں بے اثر ہو جاتی ہیں، ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ان تمام طبقوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔